جنوبی ایشیا کو جتنے بڑے ممالک ہیں اسلحہ کی تجربہ گاہ بنا لیا ہے۔ یورپ نے جنگیں بہت دیکھی، لاکھوں انسان مارے گئے، اب وہ اسلحہ بنا رہے ہیں، اسلحہ بنا کر پھر ان کی جنگ کراتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں۔ جنگ کرانے کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کن کا اسلحہ، آیا فرانس کا اسلحہ زیادہ کارآمد ہوا یا امریکہ کا ہوا یا چین کا ہوا یا چائنا کا ہوا۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہلکی پھلکی جنگ ہوئی کروائی گئی۔ تجربے دیکھیں، ایک ایسے ملک کو تجربہ کا بنایا جو ساری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت، اس کو انہوں نے ممالک جو اسلحہ بیچتے ہیں اس کو تجربہ گاہ بنایا، اس ملک سے لڑوایا جہاں نہ جمہوریت تھی، جہاں ہمیشہ فوج حکومت کرتی رہی، اور جہاں نہ عدلیہ آزاد تھی وہاں عدلیہ بھی آزاد، ہر چیز آزاد، قوم آزاد، لوگ آزاد۔ اگر ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کوئی ملک ترقی کرتا ہے، انسان ترقی کرتا ہے، میاں صاحب میں انسانوں کے ساتھ ہوں، اگر ایک ملک جو ساری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت ہے، جو اکنامیکلی اتنی ترقی کر گیا کہ دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پر آ گیا، تو میاں صاحب اس کو لڑا کر اس کی معیشت تباہ کرنی، کبھی جیسے انگریز نے انڈیا کو ڈیوائڈ کیا اس طرح سے ہندوستان کو اب کبھی ترقی نہیں وہ کرنے دیں گے اس لیول تک کہ وہ اکنامیکلی جمہوریت اور تمام اپنے معاملات میں یہ امریکہ اور فرانس کے برابر چلا جائے۔ میاں صاحب یہ اسے جنگ کرائیں گے، ابھی تو بچا ہو گیا، یہ پھر کرائیں گے، یہ ساؤتھ ایشیا کو ترقی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انگریز نے، ہم بات کر دیتے ہیں جی انگریز نے تقسیم کرا دیا ملک کو، اس لیے کرا دیا کہ روس کے خلاف پاکستان کو لڑانا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں ہو گیا، اب ہونے کے بعد ہندوستان جس کو تقسیم کرایا، اب ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، وہاں ڈسکشن ہوتی ہے۔ فرانس، امریکہ، دوسرے اس قسم کے ممالک جو اسلحہ بیچتے ہیں اور جو یہ نہیں چاہتے کہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی ملک اتنی ترقی کر جائے کہ وہ جیسے امریکہ کا نام لیتے ہیں، جیسے فرانس کا نام لیتے ہیں، جیسے یورپ کا نام لیتے ہیں، ایسے ہی ہندوستان کا نام لیں کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسا ملک ہے کہ جو دنیا میں بڑے ممالک میں ایک ہے۔ تو میاں صاحب کوئی میچ نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں، لڑائی میں بھی ساتھ ہوں، لیکن پاکستان میں نہ جمہوریت ہے، نہ یہاں پر پارلیمنٹ آزاد ہے، نہ عدلیہ آزاد ہے۔ یہاں 70 سال میں 37 سال ڈائریکٹلی فوج نے حکومت کی اور 37 سال انڈائریکٹلی حکومت کی۔ ساؤتھ ایشیا تجربہ گاہ بنا دیا، میں کہتا ہوں وہاں بنائیں، فرانس اور امریکہ آپس میں بنائیں، فرانس اور چائنا اور امریکہ آپس میں بنائیں۔ یہ غریب ملک جو ترقی کر جاتے ہیں، جو ہندوستان دنیا میں ترقی کر کے سب سے بڑی جمہوریت بن گیا ہے، اس کو یہ کیوں لڑا کے اسلحہ دے کے اسلحہ بیچ کے اسے کیوں برباد کرتے ہیں؟ میں اس بات کے حق میں نہیں۔ اکنامیکلی اگر میرے ملک نے ترقی نہیں کی، کسی دوسرے نے کر لی ہے، تو میں اس کی کیوں ٹانگ کھینچوں؟ ابھی یہ شرم کی بات ہے میاں صاحب، ادھر سے جنگ ہو رہی ہے، یہ ان کے جہاز میزائل مار رہے ہیں، اور ادھر فخر سے یہ کہہ رہے ہیں ان کی حکومت کہ جی ہمیں 1 ارب اور اتنے کروڑ ڈالر کا قرض مل رہا ہے، کس سے؟ یہ IMF سے انہوں نے دیا۔ جنگ کے دوران انڈیا نے چھوڑ ڈالا کہ بھئی آپ ان کو پیسے ڈالر دے دے کے ہم پہ حملے کروا رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا پاکستان نے پہلگام پر اٹیک کیا، انہیں سوچنا چاہیے تھا، انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھا، وہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے، اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد مجھے افسوس ہوا ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، افسوس اس لیے ہوا ہے کہ وہ ترقی کرنے والا ملک ہے۔